حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ قبیلہ بنو سالمہ نے مسجد نبوی کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا۔ رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے خبر ملی ہے کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ رکھتے ہو۔ عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اس بات کا ارادہ کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنو سالمہ تم اپنے گھروں میں رہو، تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں۔ بنو سالمہ تم اپنے گھروں میں رہو، تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے، ہر قدم پر ایک نیکی ہے۔ امام مسلم نے اسے روایت کیا ہے اور امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری نے بھی اسی مفہوم کو حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمۃ اللہ الغنی فرماتے ہیں، مسجد تک جانے میں قدموں کی کثرت ثواب کی کثرت پر دلالت کرتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو عبداللہ بن لبابہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص اپنی مسجد چھوڑ کر بڑی جماعت پانے کے لیے جامع مسجد جاتا ہے تو اس کا یہ عمل کیسا؟ فرمایا، وہ اپنی مسجد کو نہ چھوڑے، کیونکہ جامع مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت صرف جمعے کے لیے ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ نئی مساجد چھوڑ کر پرانی مساجد کی طرف جاتے تھے۔ حضرت سیدنا امام حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کو ناپسند فرماتے کہ کوئی اپنی قریبی مسجد چھوڑ کر دوسری مسجد میں جائے۔ امام قرطبی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا بھی یہی موقف ہے، جس کا گھر مسجد کے قریب ہو اور وہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے مسجد جائے، حتیٰ کہ اس کے قدم اس شخص کے قدموں کے برابر ہو جائے کہ جس کا گھر مسجد سے دور ہے، تو کیا یہ دونوں فضیلت میں برابر ہوں گے؟ امام طبری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، یہ دونوں فضیلت میں برابر ہیں۔ اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مسجد گیا تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے قدم رکھے اور فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے قدم مسجد کی طرف زیادہ ہوں۔